الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے ایک نئی چیز پاکستان میں دیکھنے کو آئی ہے اور بڑی شدت سے دیکھنے کو آئی ہے کہ ہم سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی میں اتنا غلو کا شکار ہو چکے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعت کی حکومت اگر ہو تو 14 اگست جو ہمارا یوم آزادی ہے اسے ہم یوم سوگ کہلاتے ہیں۔ پچھلی حکومت 2021 کی بات ہے غالباً، تب بھی ہم نے یہ چیز دیکھی۔ پھر 22 میں جب حکومت ختم ہوئی تو 22 والوں کی حالت بھی یہی دیکھی اور 23 میں بھی یہی منظر سامنے آیا کہ ہم برملا لوگوں کو میڈیا پر کہتے ہم نے سنا کہ یہ یوم سوگ ہے، کالے جھنڈے لگائے اور کسی نے پٹیاں باندھی اور کسی نے کیا کیا۔ اور پھر میڈیا کا دور ہے، بڑی عجیب عجیب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ لوگ بڑی اپنی خباثت کا اظہار کر رہے ہیں، باطن کی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں ملک کے ساتھ۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک کئی مسائل کا شکار ہے۔ ہم انڈیا سے پیچھے ہیں، ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، بہت سارے ممالک سے پیچھے ہیں، کئی ممالک ہم سے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک سے ہی نفرت کریں، اس کا جھنڈا جلائیں یا اس کے پاسپورٹ پھاڑیں۔ یہ تو بڑی گری ہوئی بات ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کسی کا گھر ہے اور گھر کے جو چوکیدار انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ اپنی چوکیداری ٹھیک سے نہیں کرتا، اور گھر میں جو راشن لانے والا، خریدنے والا، نظام چلانے والا بندہ ہے وہ بھی کوئی ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ ایک چیز کے لیے بھیجو تو کوئی اور چیز لے کے آتا ہے۔ اب ایسے میں اس چوکیدار کو برا کہا جائے گا، یہ چوکیدار ٹھیک نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا، یہ جو نظامی گھر کا جو نظام چلانے والا بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گھر کو برا کہو کہ بھائی یہ چوکیدار ٹھیک نہیں ہے، یہ لانے لے جانے والا نظام کرنے والا بندہ ٹھیک نہیں ہے تو گھر ٹھیک نہیں ہے، اس گھر کو ختم کر دو، اس گھر کو بم سے اڑا دو۔ ایسا تو کوئی عقل مند بھی نہیں کہے گا۔ یہی حال پاکستان کا ہے کہ ہماری اگر ارباب اقتدار ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمارے مقتدر حلقوں کے سربراہان ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہمارا ملک ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ریاست سے ہم بے وفائی کا اظہار کریں۔ میڈیا پر ہم نے دیکھا کچھ لوگ بڑے عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور آج یورپ کے کسی ملک میں، امریکہ کے کسی ملک میں اندر کام کرتے ہیں، تو وہ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، بڑی نفرت انگیز قسم کا مواد وہ میڈیا پر پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو گندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باہر یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کی، یعنی 2 ٹکے کی عزت انہیں ان ملکوں میں نہیں ملتی۔ وہاں بیٹھ کر کوئی لیٹرینیں صاف کر رہا ہے، کوئی ہوٹل میں برتن دھو رہا ہے، کوئی گلی میں جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی شراب خانوں کی چوکیداری کر رہا ہے، اور جب پاکستان آتے ہیں تو فن خان بن جاتے ہیں۔ یہاں آ کر وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کو لے کر میڈیا میں بیٹھ کر ایسے فلسفے جھاڑتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی فلاسفر ہی نہیں، حالانکہ خود تعلیم ندارت، عقل و شعور کا کوئی پتہ نہیں۔ جو پڑھا لکھا طبقہ وہاں بھی ہے وہ اس قسم کی گھٹیا سوچ کا اظہار نہیں کرتے، اور پھر افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو ان کی اس نفرت انگیز پوسٹوں کے نیچے کمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ تم نے ٹھیک کہا، یہ ایسا ہی ہے، یہ ویسا ہی ہے۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے، یہ اپنے ملک کے ساتھ بڑی بے وفائی ہے۔ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں اپنے مقتدیوں سے بھی اور اپنے جو میرے کالج کے شاگرد وغیرہ ہیں، اسٹوڈنٹس، انہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی شخصیت پرستی کا شکار نہ ہو۔ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اسے شخصیت پرستی میں جکڑ لیا گیا ہے۔ اس کے سامنے ریاست بھی کچھ نہیں، اس کے سامنے ریاستی ادارے بھی کچھ نہیں۔ بس وہ شخصیت اگر ریاست کو ٹھیک کہے تو ٹھیک ہے، وہ شخصیت اگر ریاستی اداروں کو ٹھیک کہے تو ٹھیک ہے، وہ شخصیت اگر ریاستی اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالے، ملک کی بدنامی کرے تو پھر بھی ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ ابھی جو سانحہ باجوڑ ہوا، باجوڑ میں بلاسٹ ہوا، بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوئی گزشتہ دنوں میں، یا اس قسم کے اور واقعات ہمارے صوبہ کے PK میں ہوئے، اس پر لوگ سیاست کرتے ہیں، اس پر لوگ بیرونی فنڈنگ سے پاکستان اور پاکستان کے ان اداروں کی مخالفت کرتے ہیں جو پاکستان کی بنیاد ہے، جو پاکستان کی حفاظت کے سارے فرائض جو ہے نا انہوں نے اپنے کندھوں پر لیے ہوئے ہیں، جو اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں،
جو قربانیاں دے رہے ہیں، ہاں ان میں بھی غلط لوگ ہوتے ہیں، ہر شعبے میں غلط لوگ ہیں. ہمارا علماء کا شعبہ ہے، اس میں کتنے غلط قسم کے لوگ موجود ہیں آپ جانتے ہیں، لڑانے والے، نفرت کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کرنے والے، اور کن کن برائیوں کے مرتکب. اس لیے ایسا کچھ نہ کریں کہ ہم اپنے ہی ملک کا جو شیرازہ ہے اسے بکھیر کے رکھ دیں، اپنے ہی ملک کو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں. یہ آزادی کی قدر ان سے پوچھو جو آزادی سے محروم ہے. آج انڈیا کا مسلمان وہ سب سے پہلے اس ملک میں رہنے کے لیے اس نے یہ ضروری اس کے اوپر کیا گیا ہے کہ وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ میں انڈیا کا وفادار ہوں، اور اس کے وفادار ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ. لیکن یہ کرے گا اور یہ نہیں کرے گا، یہ لفظ اس کو کہنے پڑیں گے، یہ لفظ اس کو نہیں کہنے پڑیں گے، اس کو ذبح کر سکتا ہے، اس جانور کو ذبح نہیں کر سکتا. کس قسم کی پابندیوں کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے، حالات ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہماری جی ڈی پی انڈیا سے اوپر تھی، انڈیا ہم سے کئی مسائل میں پیچھے تھا. اب وہ آگے ہو گئے، ہمارے حالات آئے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ اللہ پاک ان حالات کو بدل دیں گے. اور حالات بدلنے میں اور بگڑنے میں تو وقت نہیں لگتا. اس لیے ایسا کچھ نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگ بھی ہنسے، دوسرے لوگوں کو بھی بات کرنے کا موقع ملے کہ یہ دیکھو پاکستانی ہے. بھائی اگر آپ نے پاکستان میں کے ساتھ بالفرض آخری درجے میں آپ اگر ایسا ہی سوچتے ہیں تو دفع ہو جائے پاکستان سے، کہیں اور جا بسے جہاں جو ملک آپ کو اچھا لگتا ہے، جس ملک کی کے اندر رہ کر آپ کو عزت مل سکتی ہے، آپ کو آپ کے سارے حقوق مل سکتے ہیں. کھاتا پیتا پاکستان کے ہیں، ساری چیزیں ہم پاکستان کی استعمال کرتے ہیں، سیاست میں نعرے پاکستان کے لگاتے ہیں اور بات پھر ریاست کے خلاف کرتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے. ایسا کرنے سے اپنے گھر کو ہم آگ لگا دیں گے اور پھر کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا. یہ جو باہر ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھیں، وہاں ان کو 2 نمبر شہری کے درجے میں رکھا جاتا ہے. ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہوتی، اگرچہ انہیں وہاں کی نیشنلٹی بھی مل جائے، کیونکہ شکل و صورت بتاتی ہے انہیں کہ یہ دیسی لوگ ہیں، باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے ایسا نہ کریں، آپ کے بچے بڑی غلط تربیت کا شکار ہو جائیں گے اور ایسا کچھ کر بیٹھیں گے کہ کل آپ سنبھال نہیں سکیں گے. اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.